اہل اسلام کو، جس کے بارے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 40 سال پہلے، اس قیامت کے منظر سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو دنیا سے اٹھا لیں گے. اہل اسلام اٹھ جائیں گے، پھر پوری دنیا کے اندر کفر ہی کفر ہوگا. کوئی اپنے خالق کا نام لینے والا نہ ہوگا، کوئی اپنے مالک کو پہچاننے والا نہ ہوگا، کوئی اس کو سجدہ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہوگا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا. دنیا میں جب شرک ہوگا، کفر ہوگا، ظلم ہوگا، اندھیرے ہوں گے، بدعات، رسومات، جہالت ہوگی، جب کوئی اس کو پہچاننے والا نہ ہوگا، پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر جو اس دور کے اندر موجود ہوں گے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، اور پھر قہاریت ٹوٹے گی. پھر اللہ رب العالمین پوری کائنات کو اس طریقے سے فنا کر دیں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، تم نفخہ صور پھونک دو، تاکہ آج میں بتا دوں کہ جب تک دنیا میں ایک ایک میرا نام لینے والا ایک فرد بھی موجود ہے، میں اپنی ناراضگی کو ظاہر نہیں کرتا ہوں. لیکن جب آج دنیا کے اندر ایک انسان بھی میرا نام لینے والا نہیں رہا، تو میری جباریت، میری قہاریت دیکھو کیسے ٹوٹتی ہے کہ اتنا وسیع و عریض آسمان جو بغیر ستون کے میں نے کھڑا کر دیا، ایک فرشتے کی اس آواز کے ساتھ روئی کے گالوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھیر دیا جائے گا. زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے جائیں گے. یہ سمندر، یہ دریا، ہر ایک نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تباہ و برباد کر دیں گے جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اسلام کی محنتیں آج مٹتی جا رہی ہیں. آج اسلام کی محنتوں سے ہمیں نفرت ہوتی جا رہی ہے. آج اسلام کی محبت ہمارے قلوبوں سے نکلتی جا رہی ہے. آج قرآن کی محبت ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہمارے سینوں کو سجانے کے لیے آیا تھا، قرآن ہمارے جسموں کو سجانے کے لیے آیا تھا، دل کی زینت بننے کے لیے آیا تھا. آج قرآن کو ہم نے سینوں سے نکال دیا، زندگیوں سے نکال دیا، شادی بیاہ سے نکال دیا، کاروبار سے نکال دیا، حکومتوں سے نکال دیا، گھر بار سے نکال دیا، معاملات سے نکال دیا. جب قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا تو پھر قرآن نے ہمیں کچھ نہ دیا. آج قرآن کو ہم سجاتے ہیں، جی ہاں، بہترین مخمل کے کپڑے کے اندر اور بروکیڈ کے چمکتے ہوئے کپڑے کے اندر ہم اس کو لپیٹتے ہیں، سجاتے ہیں، اور گھر کے اندر الماری کی زینت بنا لیتے ہیں. یہ الماری کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کسی لکڑی کی کانچ کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا. اور کیا فرمایا تھا؟ ھدی للمتقین، جو ہم سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. لیکن ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جاتا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم نے دونوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، الا ماشاء اللہ. ہر شخص، میں اپنی ذات کو کہتا ہوں، اپنی زندگیوں کو ہم اٹھا کے دیکھیں، ہماری زندگیاں کتنی قرآن کے مطابق ہیں اور کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے مطابق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں. کتنا ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے لیا. قرآن جن چیزوں سے منع ہونے کا حکم دیتا ہے ہم کتنا اس سے رک جاتے ہیں. قرآن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، 5 وقت صبح شام دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں اللہ رب العالمین نے جس عبادت کا حکم دیا، اس قرآن کے اندر اس کا حکم 700 مرتبہ ہے. 700 مرتبہ اس عبادت کا حکم دیا. اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، 700 مرتبہ اس عبادت کا حکم دیا. لیکن میں اور آپ ہم محاسبہ کر لیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے وجود ایسے ہیں کہ جو 5 گانا نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو کیا قرآن ہماری زندگیوں میں ہے؟ نہیں، قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. قرآن ہے، ہاں ہے. قرآن کس لیے ہے؟
قرآن ہے. ہمارا کوئی مر گیا, ہم نے مولوی صاحب کو بلا دیا, طالب علموں کو بلا لیا, مولوی صاحب اتنا قرآن پڑھیں کہ اس کو جنت میں پہنچا دیں. لیکن زندگی اس کے قرآن کے مطابق نہیں تھی, اس کی زندگی میں قرآن نہیں تھا. لیکن ہم مطمئن ہو گئے, ہم اس بات سے ہم نے اطمینان پکڑ لیا کہ مرنے کے بعد 2-4 قرآن پڑھا دیے جائیں گے. ہم نے نہیں پڑھا, اولاد ہے پڑھا دے گی, ختم دلا دے گی, ہمارے لیے کافی ہے. قرآن اس کو نجات نہیں دیتا ہے, یہ ذریعہ نجات نہیں ہے, بلکہ یہ سراسر دھوکہ ہے, سراسر نفسانیت ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے, جو حیات دی ہے, اس زندگی اور حیات کے اندر تو قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دے, اس زندگی کے اندر تو قرآن کو الماری کی زینت بنا لے, لیکن مرنے کے بعد اس پہ مطمئن رہے کہ میرے لیے 2-4 قرآن ختم کر دیے جائیں گے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے.